نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم محترم و مکرم سامعین کرام عزت مآب بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک دن میں اس مبارک موقع میں مسجد میں حاضری کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، دنیا میں ہدایت آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ قریب ہو جائے بات کو یکسوئی سے سننے کا موقع ملے گا، ورنہ یہ جو گزرنے والے حضرات جن کو جگہ نہیں ہے وہ گزرتے رہیں گے، بات میں خلل آتی رہے گی، آپ کے سننے میں خلل، میرے کہنے میں خلل۔ اس لیے وقت کی نزاکت کو دھیان میں رکھتے ہوئے جگہوں کو خالی نہ چھوڑیں، آگے ہو جائیں تاکہ پیچھے والے اپنا فیصلہ خود کر سکیں۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا یہ رمضان المبارک کا مہینہ مستقل بخشش کا مہینہ ہے، مستقل رحمت خداوندی کا اور رحمت خداوندی کے برسنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اپنے ساتھ کتنی برکات لے کر آتا ہے، کتنے فضائل لے کر آتا ہے، یہ سب ہم جانتے ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ اس رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر کس قدر انعام و اکرام رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بارہا مقامات پر اپنے انعامات کا ذکر فرماتے ہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا کہ ہر مومن، ہر مرد مومن کی آخری آرزو ہوتی ہے کہ وہ ایک پکا سچا مومن بن جائے۔ کوئی بھی مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ میں گناہگار بن کر زندگی گزاروں اور گناہگار ہی ہو کر مر جاؤں۔
ہاں البتہ گناہوں سے کوئی پاک صاف نہیں ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں من الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، دو چیزوں کا مرکب ہے. مرکب کہتے ہیں وہ چیز جو دو چیزوں سے مل کر بن جائے، دو یا زیادہ چیزوں سے مل کر بن جائے. تو فرمایا انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، دو چیزوں سے مل کر بنایا گیا ہے، ایک خطا اور دوسرا نسیان. یہ غلطی کرتا ہے، یہ غلطی کرتا ہے، غلطی کرنے کے بعد معافی مانگتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ غلطی کرنے کے بعد معافی مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے ہیں، یہ پھر نیک عمل کرتا ہے اور پھر بھول جاتا ہے کہ میں نے سابقہ غلطی کی تھی، اور پھر دوبارہ اسی غلطی کو کر بیٹھتا ہے. یہ انسان کی کیا ہے؟ فطرت. یہ انسان کی فطرت ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے. اس کے اوپر کوئی انسان اپنے آپ میں تغیر تبدیلی نہیں لا سکتا. مگر اللہ تعالیٰ کی فطرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کریمانہ ذات کی کیا ہی کہہ دے کہ جس کا معاف کرنا ہی اس کی فطرت ہے. کیا؟ معاف کرنا ہی اس کی فطرت ہے. جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ قوم ایسی بن جائے کہ ان کا ہر ایک آدمی اتنا نیک ہو جائے کہ گناہگار گناہ نہ کرے، تو میں کیا کروں گا؟ اس قوم کو اس کے نیک ہونے کی باوجود میں اس کو تباہ و برباد کروں گا. اور تباہ و برباد کیوں کروں گا؟ کہ میں نئی قوم نازل کروں گا، نئے لوگ پیدا کروں گا جو گناہ بھی کریں گے اور مجھ سے معافی بھی مانگیں گے. معلوم چلا ہمارے گناہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہاں گناہوں کے اوپر تکرار، استحکام آ جانا، مستقل گناہگاری میں پڑے رہنا، اس سے بھی زیادہ خطرناک یہ چیز ہے کہ گناہ کرتے ہوئے اس گناہ کا دل میں یہ خیال بھی نہ لانا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اور اس کے اوپر حجتیں دلیلیں پیش کرنا. یہ بہت بری اور خطرناک چیز ہے. گناہ کرنا کوئی بڑی بات بری بات نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی فطرت ہی بنائی ہے، کل بنی آدم خطاء، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. تمام کے تمام بنی آدم خطا کار ہیں، کوئی خطا سے بخشش، کوئی خطا سے خالی نہیں ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کی وہ پاکیزہ مخلوق جو نورانی ہے، جو رات دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، جو گناہ نہیں کرتے ہیں. یہ ایک. اور نمبر دو، وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے جو اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنا حکم دے کر، اپنا پیغام دے کر بندوں کے پاس بھیجا، وہ معصوم عن الخطا ہے، وہ خطا سے معصوم ہے، یعنی انبیاء. اس کے علاوہ کوئی ذات، کوئی فرد بشر ایسا نہیں جن سے گناہ نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یہ معاف نصیب فرماتے ہیں تاکہ یہ پورے 11 مہینوں کا جو ہے اس کے انجن کو جو زنگ لگ چکا ہے، زنگ آلود ہو چکا ہے، جو ریت باجری گردہ اس کے اوپر جو لگ چکا ہے، یہ اس کی سروس کروا لے. 1 مہینے 11 مہینے یہ گاڑی کے انجن کی طرح چلے گا، اور 11 مہینے کے بعد 12واں مہینہ اللہ تعالیٰ لاتے ہیں کہ اپنی سروس کروا لے اور کیا ہو جائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، دوسرے پارے کی آیت ہے کہ میں نے تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر، اے ایمان والو میں نے تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے تھے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. پھر آگے فرمایا ایام معدودات، کتنے ہی روزے ہیں، روزے تو چند دن ہیں، گنتی کے دن ہیں کچھ. پھر فرمایا اس میں بھی اگر تم میں سے کوئی فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو، وہ روزے نہ رکھے.
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طعام مسکین، اور پھر بیمار اور سفر کے علاوہ جو تم میں سے روزے نہ رکھ سکے وہ فدیہ لے. طعام مسکین، اور فدیہ کتنا ہے؟ ایک روزے کا. ایک روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ ایک غریب مسکین کا کھانا کھلانا. ایک غریب مسکین کو کھانا کھلا دینا. فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور تم میں سے اگر کوئی چاہے اس کے بعد بھی کہ وہ فدیہ مسکین کو ایک بار کھانا کھلانے کے علاوہ اور زیادہ دے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، بس وہ اس کے لیے کیا ہے؟ اور زیادہ بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اس سے بھی بڑھ کر بہتر وہ چیز ہے اگر تم اس کے باوجود پھر بھی روزے رکھو، تمہیں جو ہے طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی تم روزہ رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم کیا رکھتے ہو؟ جان سکتے ہو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو. ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بندے کی 7 طریقے سے 7 مرتبہ ذہن سازی کی. پہلا فرمایا اے ایمان والو، کیا فرمایا؟ ایمان والو، کہ ایک تم خود تو ایمان رکھتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے. پہلی ذہن سازی کی. تو حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری علیہ الرحمہ، سابقہ شیخ الحدیث مرحوم، اپنی تفسیر بیان ہدایت القرآن میں اس کی جو ہے 7 مرتبہ اس آیت کی تشریح فرماتے ہیں، تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 7 مرتبہ بندے کی ذہن سازی کی، پھر اس کے بعد اپنا حکم نازل کیا. پہلی ذہن سازی کہ ایمان والو، اس کو مخاطب کیا اے ایمان والو، ورنہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس کہہ سکتے تھے، جیسے کہ بارہا مقامات پر اللہ تعالیٰ بندے کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں. ایمان والوں کو کیوں نہیں کہا؟ یہاں کیوں نہیں کہا؟ یہاں ایمان کہا تاکہ اس کی ذہن سازی ہو جائے. ایک استاد اپنے بچے کو بھیجتا ہے، کہا بچہ ادھر آ جاؤ، میرے لیے پانی کا ایک گلاس لا. بچہ آتا ہے، خوشی خوشی پانی کا ایک گلاس لاتا ہے. وہی استاد اس بچے کو کہے ارے وہ خبیث آدمی ادھر آ، وہ ذلیل آدمی ادھر آ، نالاق ادھر آ، کیا لگتا ہے وہ نہیں آئے گا؟ آئے گا، ضرور آئے گا. اور اس کو کہے پانی لاؤ، پانی بھی لائے گا. مگر وہ جو پہلی بار جس استاد نے کہا ادھر آؤ بچوں پانی لے کر آؤ، اس میں وہ پانی بھی لائے گا، وہ آپ کی بات مانے گا بھی، اور خوش دلی سے وہ کرے گا، خوش دلی سے کرے گا. اور جس کو دوسری مرتبہ ذلیل کر کے بلایا گیا، وہ پانی بھی لائے گا، پلائے گا بھی، مگر خوش دلی سے نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ یہاں ذہن سازی کی. پھر فرمایا کتب علیکم، تم پر فرض کیے گئے ہیں، تم پر فرض کیے گئے ہیں. دوسری ذہن سازی کی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی حکم کو کیا کرتے ہیں؟ فرض تبھی ہوتا ہے وہ جب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بندے کو مضبوطی سے کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، تم نہیں چاہ سکتے کہ تم چھوڑ دو تو ہو گیا جی کام چل جائے گا، نہیں، یہ فرض کر دیے گئے ہیں، یہ لکھ دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے تمہارے لیے. جو چیز تمہارے اوپر فرض کرنی ہے، جو چیز تمہارے اوپر مقدر ہے، یہ تمہارے اوپر فرض ہے اور یہ تمہاری تقدیر ہے کہ تم نے روزے رکھنے ہیں. پھر فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے. یہ تیسری مرتبہ ذہن سازی کی کہ تم یہ مت سوچو کہ ہمارے اوپر ظلم کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہے، تم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی روزے فرض تھے، یہ تم اکیلے نہیں ہے جو بوجھ برداشت کر رہے ہو. چوتھی مرتبہ فرمایا یہ روزہ کس لیے تم رکھو گے؟ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، خود کے لیے متقی بنو گے. اللہ تعالیٰ کو کسی کے تقوی سے جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے.
ہاں جی، اللہ تعالیٰ اگر ایک آدمی پوری زندگی نماز پڑھے، پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی شان کو ایک ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی شان کو ایک ذرہ برابر بھی بڑھا نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی اللہ تعالیٰ بہت کریم ذات ہے۔ اور ایک آدمی پوری زندگی گناہگاری میں گزارے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان کر لے گا؟ نہیں۔ فرمایا یہ تمہارے لیے تو ہے۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا ایام معدودات، کچھ دنوں ہی کی تو بات ہے۔ یہ چوتھی پانچویں نصیحت کی، پانچویں ذہن سازی کی کہ یہ زیادہ دن نہیں ہے، کچھ ہی دن ہے جن کے اندر تم روزے رکھو گے۔ اور پھر فرمایا ان دنوں میں بھی جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو وہ کیا کرے؟ وہ روزے نہ رکھے۔ پھر اس کے بعد کہ یہ کچھ دن ہے اور کچھ دنوں میں بھی جو نہ رکھ سکے، بیمار ہو مسافر ہو، وہ نہ رکھے۔ اور اگر اس کے علاوہ بھی جو روزہ نہ رکھے وہ فدیہ دے، اور فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو سفر میں ہو یا بیماری میں ہو وہ روزے ان دنوں میں رکھے جن دنوں میں وہ کیا رہے؟ بیمار نہ ہو اور سفر میں نہ ہو، یعنی دوسرے دنوں میں ان روزوں کی کیا کرے؟ قضا کرے۔ دوسرے دنوں میں ان روزوں کی کیا کرے؟ قضا کرے۔ اور ایک روزے کی ایک ہی قضا ہے، ورنہ یوں تو روزے کا جو ثواب ہے، جو فرض روزے کا ثواب ہے، اگر اس ایک آدمی نے ایک فرض روزہ چھوڑ دیا جان بوجھ کر، فرمایا کہ وہ آدمی پوری زندگی عام دنوں میں روزے رکھتا رہے، وہ اس ایک روزے کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور پھر فرمایا جو تم میں سے فدیہ دے، روزہ نہ رکھ سکے وہ فدیہ دے، اور اگر تم میں سے کوئی فدیہ دینے کے بجائے جو ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانے کے بجائے زیادہ دے، یہ اس کے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ اور اس سے زیادہ بہتر بات اس کے لیے یہ ہے کہ وہ روزے رکھے۔ یہاں یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ جو روزہ نہیں رکھنا چاہتا وہ کیا کرے؟ فدیہ دے۔ اب آگے کی آیت سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں 7 مرتبہ ذہن سازی کرنے کے بعد اصل حکم نازل کیا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مبارک مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جس میں میں نے قرآن مقدس کو نازل کیا۔ یہ قرآن مقدس واضح دلیل کے ساتھ نازل ہوا ہے اور یہ امتیاز قائم کرتا ہے حق اور باطل کے درمیان۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اصل حکم جو تم میں سے روزوں کے مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ وہ کیا کرے؟ وہ روزے رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو وہ ان دنوں میں روزے نہ رکھے، اس کے بجائے وہ دوسرے دنوں میں روزے رکھے جن میں وہ مقیم ہو اور صحت مند ہو۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ دیکھیے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کا حکم فرمایا، اور پھر فرمایا اگر تم بیمار ہو تو دوسرے دنوں میں روزے رکھو۔ پھر تیسری چیز جو فرمائی تھی وہ کیا تھی کہ جو اگر تم روزے نہیں رکھ سکتے تو تم کیا کرو؟ فدیہ ادا کرو۔ اب اسی آیت کا تکرار یہاں لایا، سیم حکم یہاں بھی لایا، مگر یہاں کمی کے ساتھ لایا۔ یہاں وہ فدیہ دینے کا حکم نہیں۔ کیونکہ وہاں تو فرمایا تھا جو روزہ نہیں رکھنا چاہتا وہ فدیہ دے، یہاں فرمایا فدیہ نہیں چلے گا تمہارا، تم نے خود روزے رکھنے ہیں۔ اب اس کے بارے میں ایک صحابی کی روایت موجود ہے، سلمہ بن الاکوع، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسری آیت تلاوت کی ہمارے سامنے تو پہلی آیت کے بارے میں ذکر فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ فدیہ دینا چاہیے، کہ کوئی بھی جو روزہ نہیں رکھنا چاہتا وہ کیا دے؟ فدیہ دے۔ اور اس کی یہاں منسوخ کر کے حکم فرمایا کہ اب فدیہ تم نہیں دے سکتے، تم نے روزے نہیں رکھنے ہیں۔ ہاں وہ آدمی فدیہ دے سکتا ہے چونکہ پہلی قرآن میں فدیہ کا حکم ہے۔ اب اگر صریح انداز میں اس پورے فدیہ کو ختم کر دیا جائے تو یہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہو جائے گا۔
اب فرمایا فدیے کا حکم باقی رہے گا، مگر ویسا باقی نہیں رہے گا جیسا پچھلی ماقبل آیت میں رہا۔ اب فدیہ تم تبھی دے سکتے ہو جب تمہارے اوپر ایسا مرض آ جائے کہ تمہیں گمان ہو کہ اب یہ روزے تم رکھ نہیں سکتے اور آئندہ کبھی بھی رکھ نہیں پاؤ، تب تم فدیہ دو گے، اور فدیے کا حکم وہی رہے گا، ایک مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اب فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم سے نرمی کرنا چاہتے، سختی نہیں کرنا چاہتے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کیا کرو تم یہ روزوں کی جو گنتی کے دن ہے ان کو پورا کرو، ان 30 دنوں میں روزے رکھو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم ہدایت کے راستے کو پا جاؤ اور کیا بن جاؤ، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزاروں میں شمار کیے جاؤ۔ آگے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے نبی جی جب تم میں سے کوئی میرے بارے میں پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کیا ہے، کیسے ہے، تو فرما دینا میں تم میں بہت زیادہ تمہارے قریب ہوں، اتنا قریب ہوں کہ تمہاری شہرت کے برابر ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، تم میں سے جو مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کیا کرو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھو، لعلہم یرشدون، تاکہ تم کیا پا جاؤ، صحیح راستہ پا جاؤ۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تم میں سے روزوں کی راتوں میں جو لوگ اپنی بیویوں سے قریب ہونا چاہے ان کے لیے جائز فرمایا کہ روزے میں تم اپنی بیوی سے قریب نہیں ہو سکتے، اپنی بیوی کے قریب نہیں ہو سکتے، یہ ناجائز قرار دیا، مگر اس بندے کے لیے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام بالرفث الی نسائکم، تم ان روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے قریب جاؤ، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کیونکہ وہ تمہارے پردے کی چیز ہے، تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا، جب جانا کہ تم خیانت کرو گے، تم کیا کرو گے، خیانت کرو گے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں میں نے معاف کر دیا، تمہیں میں نے معاف کر دیا۔ یعنی یہ ماقبل کا حکم جو تھا کہ پہلے لوگ کیا کرتے تھے، اپنی بیویوں کے قریب ہوتے تھے اور پھر پوری رات اپنی بیویوں سے قریب رہتے تھے، صبح اٹھنے میں تکلیف ہوتی تھی، پھر کیا کرتے تھے، صبح اٹھ کر اور زیادہ بیویوں کے قریب ہوتے تھے اور اس حالت میں روزہ رکھ دیتے تھے اور وہ روزہ خراب کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کو معاف کر دیا اور حکم فرمایا کہ تم کیا کرو، وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، کہ اللہ تعالیٰ نے جانا جب تم خیانت کر رہے تھے تم کو معاف کر دیا اور فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے حکم مانو، کھاؤ پیو، اور کس وجہ سے حکم مانو، تمہاری نیت خالص ہو، جب تم ان روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے قریب رہو تو تم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کو عمل میں لاؤ کہ تمہارا مقصد یہاں روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے قریب ہونے سے اولاد پیدا کرنا ہو، اولاد پیدا کرنا ہو۔ اگر تمہارا مقصد اولاد پیدا کرنا نہیں ہے تو تم اپنی اس روزوں میں اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ، صرف محض اس وجہ سے نہ جاؤ اپنی بیویوں کے قریب کہ شہوت پوری کرنے کے لیے، تمہارا مقصد اولاد پیدا کرنا۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھے وہ بھی اپنی بیویوں کے قریب نہ ہو جائے،
تلک حدود اللہ، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حد ہے، ولا تقربوها، ان کے نزدیک بھی نہ جاؤ. اور پھر فرمایا کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام بیانیات، یہ تمام نشانیاں تمہارے سامنے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تاکہ تم تقوی والے ہو جائے. یہ پورے روزے کا فلسفہ بیان کر دیا گیا. اب بھی اگر کوئی آدمی رمضان میں روزے بلا عذر چھوڑے اور وہ راستوں میں سگریٹ پیتا پھرے، وہ راستوں میں پانی پیتا پھرے، وہ راستوں میں شوق سے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ کرے، تو پھر اس کی قیامت اس کے ساتھ. جیسے بہت سارے حضرات رمضان میں روزے نہیں رکھتے اور دن میں کھلے عام سر عام اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی ایسے نافرمانی کرتے ہیں جیسے ان کے کان کے اوپر جو تک نہیں رینگتی. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشش کرنے والے جہاں ہے، وہی اللہ تعالیٰ جبار اور قہار بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو اتنے احکام کے چھوڑنے کے باوجود معاف نہیں کریں گے. اس لیے ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق روزے رکھنے کی کوشش کرے. جو روزے نہیں رکھ سکتا وہ ان دنوں میں روزے نہ رکھے، وہ ان کے علاوہ جن دنوں میں صحت مند ہوگا یا جن دنوں میں مقیم ہوگا وہ روزے رکھے گا. اگر کوئی ایسا بیمار ہے، کسی قسم کی کوئی ایسی بڑی میجر قسم کی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ سوچتا ہے کہ میں آگے کبھی صحت مند ہو نہیں سکوں گا، وہ فدیہ دے. اگر وہ فدیہ دینے کے باوجود آگے چل کر وہ صحیح سالم ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر ان روزوں کی قضا لازم آ جائے گی پھر دوبارہ. اس لیے بڑی سوچ سمجھ کر اس چیز کا فیصلہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کو مزید اپنی استطاعت، اپنی اطاعت میں، اپنے فرما برداری میں توبہ کرتے ہوئے اعمال صالحہ کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ.